الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اصل میں در حقیقت یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. محترم ناظرین، بات چل رہی تھی منہج سلف. منہج سلف ضروری کیوں؟ منہج سلف کی اہمیت کیوں؟ یہ سوال ہمیشہ ہر زمانے ہر دور میں رہا، کیونکہ ہم میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں، جو بھی مسائل آتے ہیں، ان تمام مسئلوں کا حل صرف منہج سلف میں. آپ پورا کتاب و سنت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو صحابہ اکرام کے فہم کے سوا کوئی اور راستہ طریقہ کار ملے گا ہی نہیں. تو صحابہ کے فہم سے ہٹ کر، صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کوئی اور منہج آدمی اختیار کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اختلافات کا شکار ہو جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر وہ ایمان لائے آپ کی طرح، یعنی صحابہ کی طرح، تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں گے تو اختلاف میں پڑ جائیں گے. تو ہم میں ہر زمانے میں جو بھی اختلاف رہا ہے اس کی اصل وجہ منہج سلف سے دوری ہے، اور جو اختلاف حل ہوا ہے اس کی اصل وجہ منہج سلف. جب منہج سلف پر عمل کرتا ہے اختلافات دور ہو جاتے ہیں، اور منہج سلف سے ہٹتا ہے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر حالات ہر مسئلے میں سلف کے منہج کو دیکھیں. سر 10 جو مسئلہ زیر بحث گرما گرم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ پش و پیش میں پڑے رہتے ہیں کہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس میں کیا کرے اور کیا نہ کرے. بولنے والا اور کرنے والا دونوں پش و پیش میں رہتے ہیں کہ کہیں کچھ غلط بول دیا تو مصیبت، کہیں کچھ غلط کر دیا تو مصیبت. تو اس مسئلے کو حل کرنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ منہج سلف، صحابہ کا منہج. کہ اگر کوئی اسلام کی توہین کر دے، اللہ رب العالمین کی توہین کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، صحابہ اکرام کی توہین کر دے، تو ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ابھی سر 10 چل رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے. لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اب بعض لوگوں کی مجبوری، اگر نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جمعہ کے دن میرے کو فون آیا، مجھے بھی نہیں پتا تھا اسٹرائک کی. بھساول میں گیا تو وہاں دیکھا تو ہڑتال، ساری تو ہوٹلیں بند، چائے کدھر پہ، ناشتہ کدھر کرے. یہاں سے فون آیا، بھائی آج اسٹرائک ہے. میں نے ہاں. تو دکان بند رکھو، کھول لو. آدمی پریشان ہے، اپنی دکان کھولو ہے، بند رکھو. میں نے بھائی سب نے بند کیا، تو بھی بند کر دے. ویسے تو بند کرنا صحیح نہیں ہے لیکن تو بند کر دے، ورنہ تیرے تعارف سے لوگ غلط نظریہ پال لیں گے. لیکن چونکہ وہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، منفرد مسئلہ ہے، لیکن جب اس کو منظر عام پر لا کر اسٹیج سے بیان کیا جائے تو اس میں حق بیان کرنا چاہیے. کیونکہ حق کی مخالفت جو بھی کرے اس کا رد ہونا چاہیے، اور جو حق کی مخالفت پر خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ حق کی مخالفت ہو رہی ہے اور پھر بھی خاموش ہے، تو ایسا شخص گونگا شیطان ہے. کل بات بتائی گئی تھی کہ دماغ بھیڑ ہے، نفس بھیڑیا ہے، اور ایمان جو ہے وہ چرواہا ہے. اگر یہ ایمان، یہ چرواہا بھیڑ کی حفاظت نہیں کرے گا تو بھیڑیا اسے کھا جائے گا. نفسانی خواہشات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بدکاریوں میں، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو اس کا دل دماغ کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ نفس کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایمان جو چرواہا ہے اس کی حفاظت ضروری ہے. اس کی حفاظت کس سے ہوگی؟ صحابہ کے منہج سلف. تو ایسے مسئلے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے وہاں چند چیزیں دیکھنا ضروری ہے. مثلا یہ دیکھا جائے کہ ہم پہلے رہتے کس ملک میں. ہم کیا اسلامی حکومت میں رہتے ہیں؟ اگر وہاں رہتے تو وہاں کے مسائل الگ ہیں. اور کیا ہم غیر مسلم کی حکومت میں رہتے ہیں تو وہاں کا مسئلہ الگ ہے. اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا قانون بھی ہمیں جاننا چاہیے. ایک سب سے بڑی غلطی، کمی، کمزوری ہم میں یہی ہے محترم حاضرین کہ ہم کتاب و سنت کو سیکھنے سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے قانون کے تعلق سے جاننے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اس سے ہمارا پالا پڑتا ہی پڑتا ہے. تو اس کو بارے میں بھی جاننا چاہیے. موٹی موٹی باتیں، کبھی کچھ ایسے حالات آ جائے تو ہم کیا کریں. تو ایسے مسئلے میں ہندوستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ پروٹیسٹ کی اجازت دیتا ہے.
لیکن اس کا طریقہ کار ہے. پروٹیسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فساد پھیلا دیا جائے, امن و امان کو نقصان پہنچایا جائے. اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح آپ مظاہرہ کرو یا پروٹیسٹ کرو کہ معاشرے میں فساد پھیل جائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس طرح کا پروٹیسٹ کرنا یہ منہج سلف کے خلاف ہے. اب ہندوستان میں جو قاعدہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر کسی نے تمہارے نبی کی شان میں توہین کیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کیس کر سکتے ہیں نا, اس پہ دروازے کھولے نا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے. تو وہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, اسپیشل کورٹ, سارے کورٹ موجود ہیں. جس نے گستاخی کیا ہے اس کے خلاف ابھی تک کتنی ایف آئی آر ہوئی؟ کس نے ایف آئی آر کیا؟ اس سے قانون نے آپ کو روکا ہے؟ اس سے ملک کا امن و امان خراب ہوتا ہے؟ نہیں. وہ دیکھو ادھر ایک لیڈر سے, حیدرآباد کے ایک لیڈر نے کچھ بول دیا, اس پہ ایف آئی آر ہو گئی, جبکہ اس نے ایسا کوئی اتنی خاص بات نہیں بولا تھا. لیکن اصل میں ایسے لیڈر لوگ ہی پورا ماحول خراب کرتے ہیں. ایسی جذباتی باتیں کرتے ہیں جس سے عام عوام جذبات میں آ جاتی ہے اور پھر وہ روڈ پہ نکل آتی ہے. اب جب روڈ پہ نکل آئے, انہیں نہج منہج کچھ معلوم نہیں, تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آدمی کرنے کچھ جاتا ہے, ہو کچھ جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں ہمیں ہندوستان کے قانون کو جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پروٹیسٹ یہاں کر سکتے ہیں, اسلامی حکومت میں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. اگر اسلامی حکومت میں پروٹیسٹ کریں گے تو خلیفہ کے خلاف, امیر کے خلاف بغاوت شمار کی جائے گی اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ملک جہاں کفار کی حکومت ہے, مشرکین کی حکومت ہے, وہاں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اصول اور قاعدے میں رہ کر. اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شہر بستی ملک کا امن و امان خراب ہو, لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچے, بڑا فائدہ ملنے کے وجہ الٹا اور بڑا نقصان ہو جائے. یعنی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. اگر نقصان زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں, اور اگر فائدہ زیادہ ہے تو کر ڈالیں. تو ہم یہاں سے بیٹھ کے کسی کا عرف نہیں بتا سکتے کہ وہاں کیا معاملات تھے, وہ شہر میں کیا معاملات تھے, تو وہاں والوں کو سمجھنا چاہیے. ہم یہاں کے ماحول سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں جو چیز فائدے میں ہے وہ یہ ہے, بلکہ پورے ملک میں فائدے میں کیا ہے کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں. اگر واقعی نبی سے محبت کرنے والے, مشقت والا کام کسی سے نہیں ہوتا. ایک دن کی قربانی, عید میلاد ایک دن منانے سب آ جاتے ہیں. 365 دن عید میلاد کسی سے نہیں بنتی. کیا کتاب و سنت کے مطابق 24 گھنٹے گزارے؟ نہیں, وہ نہیں ہوتا. لیکن ایک دن انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا سب چاہتے ہیں. تو پروٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ اور روڈ پر آ گئے, ہلڑ کر لیے, گھر چلے گئے اور بڑے شہید ہو گئے. تو کل ایک سوال بھی آیا تھا کہ اس پروٹیسٹ میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے تو کیا وہ شہید ہے؟ ایسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی نے نبی کو گستاخی کی, انہوں نے اس کو جا کے وہاں مار دیا اور اس کو شہید بنا دیا. اس مسئلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کسی کو شہید مت کہو. کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ شہید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتا دی ہے. ایک شہید درجے کا ہوتا ہے اور ایک شہید اجر و ثواب کا ہوتا ہے. جو میدان جنگ میں جا کے شہید ہوا وہ اصل شہید ہے. جو پیٹ کی بیماری سے مرا, جو ڈوب کے مرا, جو اونچائی سے گر کے مرا, جو جل کے مرا, تو اس کو شہید کے برابر درجہ ثواب ملے گا, درجہ نہیں ملے گا. تو اس کو شہید جیسا وہ بیہیو نہیں کیا جائے گا. تو آج کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیا اور اس نے جا کے اس کو مار دیا اور پھر اس کو مارا گیا تو اس کو شہید بنا دیا. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کسی خاص اکیلے منفرد شخص کا کام ہی نہیں ہے. کوئی اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا بدلہ, اس کا حساب لینا حکومت کا کام ہے, خلیفہ کا کام ہے, امیر کا کام ہے. یہ ہر عام و خاص کا کام نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کر کسی پہ کچھ بھی کر دیں. بڑے فائدے زیادہ, ہم بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو ایسے حالات میں بھی اگر ہمیں کوئی چیز صحیح راہ پر لا سکتی ہے اور صحیح راہ سجا سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ منہج سلف ہے. اللہ رب العالمین سے جا کے اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان اور ہے.